آل رسول آل نبی حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو جو خود نہیں آئے جو بھیجے گئے، سبحان اللہ، انبیاء کرام اور مرسلین کا سلسلہ 1,24,000 کو بیش نبی رسول تشریف لائے، پھر آپ کے اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد جو اسلام آگے اللہ پاک نے پھیلایا وہ علماء ہیں، مشائخ ہیں، صوفیاء ہیں، اولیاء ہیں اور محدثین ہیں، جنہوں نے اپنی اپنی طرز پر اپنے اپنے طریقے سے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے نبی کا پیغام لوگوں کے گھروں تک پہنچایا اور لوگوں کی محبت پیدا کی، لوگوں کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت پیدا کی۔ اور ہمارے 4 سلسلے بڑے مشہور ہوئے، سلسلہ تصوف کے، جس میں سلسلہ چشتیہ ہے، سلسلہ قادریہ ہے، سلسلہ ویسی ہے، سلسلہ نقشبندیہ ہے، سلسلہ سہروردیہ ہے، یہ 5 مشہور ہیں، اور بھی سلاسل، اور یہ وہ سلاسل ہیں جن کے جو سارے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اور صحابہ کرام سے ہوتے ہوئے تک پہنچتے ہیں، اور بات سب نے ایک ہی کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا کی۔ جب تک امت اولیاء اللہ، علماء، مشائخ، محدثین کے قریب رہی، ان میں گمراہی کم رہی، لیکن جیسے جیسے ان ہستیوں کے بارے میں بدگمانیاں پیدا ہوئیں، ان ہستیوں کے بارے میں سے دوری پیدا ہوئی، تو مسلمان بگڑنا شروع ہوئے۔ لیکن جب بھی ایک تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی حضور کی امت پر قیامت تک رہے گی کہ جہاں بھی گمراہی ہوگی اللہ تعالیٰ وہاں کوئی اپنا بندہ بھیج دیں گے، وہاں کوئی نہ کوئی صوفی آ جائے گا، کوئی نہ کوئی عالم آ جائے گا، کوئی نہ کوئی مبلغ آ جائے گا جو لوگوں کو بھولا ہوا سبق یاد کروائے گا کہ تم کہاں جا رہے ہو، تمہارا رستہ یہ نہیں، تمہارا رستہ یہ ہے، تم کس کی بولی بول رہے ہو، تمہاری بولی یہ نہیں، تمہاری بولی یہ والی ہے، تم کون سی باتیں کر رہے ہو، تمہاری زبان سے تو اللہ اس کے رسول کا کلام ہونا چاہیے۔ تو کوئی نہ کوئی بندہ اس امت مسلمہ پر یہ کرم رہے گا تا قیامت کہ وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا تاکہ اس دین کا اظہار ساری کائنات میں کر دے اور اس دین کو سارے دینوں پر پھیلا دے، اس دین کو پوری کائنات میں پھیلا دے۔ تو یہ پیغام جو ہے، یہ صوفیہ اولیاء اللہ جو ہیں، انہوں نے پیغام، تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی تبلیغ صحیح سے لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، وہ ایک 90 لاکھ کی اصطلاح ہے، وہ اس لیے کہ کثیر کافروں نے، یہاں تو ہندو راج تھا جہاں کثرت کے ساتھ غیر مسلم آباد تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو بھیجا، اور پھر یہ ہستیاں جو ہیں ہوتے ہوتے اپنا پیغام اس طرح پھیلایا، باطل سے ٹکر لی اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کی توحید اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو منور فرمایا۔ اور انہی بزرگوں کی تبلیغ کا صلہ ہے کہ آج ہم پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ صوفیاء ہیں، علماء ہیں، اور صوفیاء کا طریقہ جو ہے یہ بڑا اس انداز سے ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی بہانے سے وہ اللہ کی بات لوگوں کو پہنچاتے ہیں، ان میں سختی نہیں ہوتی، ان میں جبر نہیں ہوتا، وہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، یہ تصوف ہے۔ حضرت حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، آپ نے فرمایا یہ جو تصوف ہے نا، یہ حضور کے صحابہ کرام اور اہل بیت طہار کی دین ہے، یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے، جن میں حضرت ابو ذر غفاری ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، اور سب سے بڑی جو انہوں نے یہ دلیل دی ہے کہ یہ جو تصوف نکلا ہے، یہ جو صوفیاء کا لفظ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جس کا دل صاف ہو، جس کا ظاہر و باطن پاک ہو، اور جس سے اللہ اس کے رسول کے علاوہ کوئی بات نہ نکلتی ہو، بلکہ وہ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ من صفا الحب وهو صاف ومن صفا الحبیب وهو صوفی، فرمایا کہ بے شمار آپ نے صوفیوں کی تعریف کی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ صوفیہ اہل اللہ ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ، کہ اللہ کے بندے جو ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ دین جو ہے اللہ کے ولیوں کے ذریعے پھیلا ہے۔ تو فرمایا کہ صوفی کسے کہتے ہیں، ہم لفظ عام طور پر بولتے ہیں، اس کے بہت سارے معنی حضور دادا صاحب نے لکھے ہیں،
ترجمہ کرنے والوں نے لکھے ہیں، فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہوتا ہے کہ من صفاہ الحب وهو صاف، جس میں کوئی محبت پیدا ہو جائے اسے صافی کہتے ہیں۔ مطلب کسی سے وہ محبت کرتا ہے تو وہ صافی ہے، یعنی محبت کرنے والا، یعنی اس کے دل میں فلاں کی محبت ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں صوفی کیا کون ہوتا ہے؟ ومن صفاء الحبیبہ وہو صوفی، فرمایا صوفی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں سوائے محبوب کی محبت میں اور کوئی محبت نہ ہو، اسے صوفی کہتے ہیں۔ محبتیں بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں، کسی کو دنیا کی محبت، کسی کو اولاد کی محبت، کسی کو جائیداد کی محبت، کسی کو کسی چیز سے محبت ہے، مختلف ہیں۔ فرمایا جس کی محبت کی نسبت اللہ کے رسول سے ہو جائے وہ صوفی ہے۔ اور پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ کرام میں سب سے بڑا صوفی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا اس کی ایک مثال آپ نے ارشاد فرمائی ہے۔ ایک اور بھی اب یہ فرماتے ہیں صوفی وہ ہوتا ہے کہ عبدو نور اللہ قلبہ بالایمان، صوفی وہ ہوتا ہے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان سے منور کر دے۔ سیدنا صدیق اکبر کی مثال یہ دیتے ہیں کہ آپ کا دل اس طرح اللہ اس کے رسول کے علاوہ دیگر چیزوں سے پاک تھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور نے پوچھا کہ ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ گھر میں تھوڑا بہت چھوڑ کے، فرمایا اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آیا۔ جو سب سے بڑا خزانہ اللہ اس کے رسول کو سمجھے اور دیگر چیزوں کو کچھ نہ سمجھے وہ صوفی۔ یہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی جو ہے وہ اس کی تعریفیں فرماتے ہیں، اور یہ بڑا طویل موضوع آپ نے تصوف پر لکھا ہے۔ لیکن ایک بات جو حضرت جنید بغدادی کا قول، کیونکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی فیض و برکات آج تک قیامت تک سلسلہ چشتیہ کہ یہ قائم و دائم رہیں گے، اور آج بھی دنیا جو ہے ان کی فیض حاصل کرتی ہے، ان کی تعلیمات سے ان کے فیوز حاصل کرتی ہے۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے دنیا میں اسلام کو ایسے مزاج کے ساتھ پیش کیا۔ دیکھیں اپنوں میں بات کرنا یہ بہت آسان ہے، غیروں میں اللہ اس کے رسول کی بات کرنا یہ بہت مشکل ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ غیروں کو کلمہ پڑھانا، حضور بابا نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو جب آپ کے پیر و مرشد حضور بابا فرید نے بھیجا نا کہ آپ جائیں تبلیغ کے لیے، تو آپ نے فرمایا پہلے دن ہی اپنی بات نہیں کرنی، پہلے دن ان کی بات سننی ہے، وہ کیا کہتے ہیں۔ فرمایا جب سن جاؤ تو پھر دلیل کے ساتھ اپنی بات کرو، پھر تمہاری بات حاوی ہو جائے گی، پہلے ان کی سنو وہ کیا کہتے ہیں۔ جنہیں حضور بابا نظام الدین اولیاء اللہ ایک جوگی کے پاس گئے تو انہوں نے حضرت بابا صاحب نے پوچھا کہ جناب آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جوگی نے کہا جو میرا دل کہتا ہے میں اس کی نہیں مانتا، جو میرا دل کہتا ہے میں اس کی نہیں مانتا۔ تو حضور بابا صاحب نے فرمایا اچھا تمہارا جو ہے یہ فکر اور سوچ اور یہ ہے کہ جو تمہارا دل کہتا ہے تم اسے نہیں مانتے۔ فرمایا آپ اپنے دل پر اللہ اس کے رسول کو رکھو، تمہارا دل کیا کہتا ہے۔ اس نے تھوڑی بہت اپنا جو ورد وظیفہ کیا، اس نے کہا کہ میں نے تمہارے رب اور رسول کو اپنے دل پر رکھا ہے تو میرا دل نہیں مانتا۔ فرمایا پھر تمہاری بات ثابت ہو گئی کہ تم اس چیز کو مانتے ہو جس کو تمہارا دل نہیں مانتا، اب تمہارا دل اللہ اس کو رسول کو نہیں مانتا، اب اس کو مانو، اب اس کو۔ جوگی نے کہا یہ تو میرا جو کلیہ ہے میرے اوپر ہی چل گیا۔ اس نے کہا واقعتاً میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اس طرح حضور خواجہ غریب نواز حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ یہاں تشریف لائے تو رائے پتھورا بہت ظالم حکمران تھا، تو اس نے کہا کہ ان کا پانی بند کر دو۔ یہ عبادت کیسے کرتے ہیں؟ اس نے کہا یہ وضو کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں، فرمایا ان کا پانی بند کر دو۔ پانی بند ہو گیا تو آپ کے خلفاء نے کہا کہ حضور آپ کا پانی بند کر دیا، وضو کیسے کریں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سہولت رکھی ہے۔ حضور نے فرمایا پانی نہ ملے تو یمم کر لو، تو یمم کر لیں گے۔ تو رائے پتھورا نے کہا کہ یہ راتوں کو چراغ جلاتے ہیں، یہ جلاتے ہیں، فرمایا ان کا تیل بند کر دو تاکہ راتوں کو چراغ نہ جلائیں۔ اس وقت چونکہ چراغ ہوتے تھے، آج بجلی چلے جائے تو پریشانی ہوتی ہے، اس وقت تیل نہیں ملتا تھا تو پریشانی ہوتی تھی۔ تو آپ کو بتایا گیا حضور آج تو تیل بھی بند ہو گیا،
فرمایا کوئی بات نہیں، جو ہمارے وضو کا بچا ہوا پانی ہے وہی چراغوں میں ڈال لو۔ تیل سے چراغ جلنا یہ ایک سمجھ میں آتی ہے، پانی سے چراغ جلنا اس سے تو نہیں جلتا۔ تو فرمایا جب اللہ راضی ہو تو بندہ جس چیز کو حکم دے وہ ویسے ہو جاتی ہے۔ اسی اللہ پاک نے فرمایا جب میں اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہوں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کہتا ہے، جو وہ کہتا ہے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ تو حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ صوفیاء کے امام بر صغیر میں، آپ کی بدولت میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو پاکستان ہے یہ اس کی بشارت پاکستان بننے سے کئی سو سال پہلے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دی تھی۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں ایک پاک سرزمین بننے والی ہے۔ اس وقت تو پاکستان نہیں تھی، تو یہ وہ ہم کہتے ہیں نا اولیاء کا فیضان پاکستان پاکستان۔ فرمایا میں ایک پاک سرزمین دیکھ رہا ہوں یہاں بنتے ہوئے، جہاں سے اسلام ترقی کرے گا، اسلام کو عروج ملے گا۔ یہ آپ نے اس وقت فرمایا تھا۔ اور جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو لوگ چونکہ کشاں کشاں آپ کے مزار پاک پر حاضر ہوتے تھے، تو ایک انگریز نے لکھا تھا، اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری جو یہ مسلمانوں کی تحریک ہے یہ خود تو کامیاب نہیں ہو سکتی، لیکن میں بر صغیر میں ایک قبر دیکھ رہا ہوں جہاں سے انقلاب برپا ہوگا۔ اس وقت یہاں سے لوگ تربیت پا کر تو یہ پاکستان وجود میں آیا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے حوالے سے وہ بڑی خوبصورت بیان فرماتے ہیں بات۔ آپ فرماتے ہیں صوفی وہ ہوتا ہے جس میں 8 چیزیں پائی جائیں، اس میں 8 چیزیں پائی جائیں۔ فرمایا سب سے پہلی بات اس میں صحابت حضرت ابراہیم جیسی ہو، اس میں صحابت حضرت ابراہیم جیسی ہو، اس میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا حضرت اسماعیل جیسا ہو، اس میں صبر حضرت ایوب علیہ السلام جیسا ہو، جیسا آپ نے صبر فرمایا۔ فرمایا کس طرح آپ نے صبر کیا کہ اپنا جسم سارا کیڑوں نے کھا لیا لیکن خدا کی ذات کو نہیں چھوڑا، اس کی رضا پر صابر و شاکر رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اشاروں سے اللہ کے اشاروں کو اگر سمجھنا ہے تو ایسا ہو جیسے حضرت زکریا علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اشاروں سے بات سمجھاتے ہیں، وہ سمجھ جاؤ، وہ سمجھ جاؤ، وہ سمجھ جاؤ۔ کہیں تو بڑا زمین ہلتی ہے نا تو بندے کلمہ پڑھتے ہیں، کبھی رب تعالیٰ اشاروں سے سمجھاتے ہیں، تو جو اس کو سمجھ جائے تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی سنت ہے، وہ بھی صوفی ہوتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اس میں غربت ہو حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی، حضرت یحییٰ علیہ السلام پر فقر طاری کیا گیا لیکن آپ صابر رہے، رب جیسے رکھے راضی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ اونی لباس پہنے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا، اون کا لباس پہنے، سادہ لباس پہنے، موٹے کپڑے، نہ گرمی کی پرواہ نہ سردی کی پرواہ، جیسا لباس مل جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں سیر و سیاحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی یہاں تشریف فرما ہوتے، کبھی وہاں چلے جاتے، آپ کے پاس 2 ہی چیزیں تھیں، ایک کنگھی تھی، ایک آئینہ تھا، اور کوئی چیز نہیں تھی آپ کے پاس۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ اپنے ہاتھوں سے پانی پی رہا ہے تو اپنے پیالہ بھی پھینک دیا۔ پھر تھوڑی دیر آگے کے دیکھا کہ ایک بندہ اپنے انگلیوں سے اپنی مانگ نکال رہا ہے تو آپ نے اپنی کنگھی بھی پھینک دی۔ فرمایا اگر مجرد اور تجرد ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا۔ پھر آپ نے فرمایا اس میں صحابت ہو تو حضور جیسی ہو۔ پھر وہ تصوف کے مقام پر پہنچتا ہے، یہ ساری نوری کرنیں جس بندے میں جمع ہو جائیں وہ کوئی بابا فرید بن جاتا ہے، کوئی بابا نظام بن جاتا ہے، کوئی بابا اجمیری بن جاتا ہے، کوئی بابا نقش بندی بن جاتا ہے۔ پھر یہ ہستیاں وجود میں آتی ہیں اور وجود میں آ کر لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی محبت سکھاتی ہیں، لوگوں اللہ اس کے رسول کی جو ہے اتباع سکھاتی ہیں، کیونکہ وہ خود اس نور میں رنگے ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہستیوں کی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں، عطا فرمائے۔